ہر زمانے میں ہوتا چلا آیا ہے، بلکہ یہ سنت الہیہ ہے کہ اپنے دین کی شناخت کے لیے کسی نہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی چن لیتا ہے، اور جس کو چن لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی دین کا پاسبان، اپنے دین کا مبلغ، اپنے دین کا نشان اور اپنے دین کی علامت بنا دیتا ہے، اور ساری امت کو جو ہے یہی کہتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چل، اس کے پیچھے چل، اس کے مسلک پر چل، اس کی سبیل پر چل، جب اس کی زمین پر چلے گا تو سیدھے راستے پر لگ۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اتبع سبیل من اناب الیہ، اس کی پیروی کر، اس کے راستے پر چل، اس کے مسلک پر چل جس کی انابت میری طرف ہے، جو میری طرف رجوع لایا۔ اب یہ مجھے یہ سب سنا کر کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مسلک اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے آج یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ خدا سے پوچھو، رسول سے پوچھو کہ اس نے اپنے دین کو اپنے بندوں کا مسلک کیوں بتایا، اپنے دین کو اپنے برگزیدہ بندوں کا، اپنے خاص بندوں کا مسلک کیوں بتایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت دائمہ مستمرہ رہی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو چن لیتا ہے اور پھر اسی کے نام سے جو ہے اپنے دین کو متعارف کر دیتا ہے۔ مسلک اعلی حضرت یوں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اور ان کے طفیل میں مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کو اسی کام کے لیے چنا۔ رسول کی عطا سے ان کو یہ خدمت مقرر ہوئی تھی کہ میرے عشق کی دولت بانٹتے رہو، میرے عشق کا ادب جو ہے اور درس دیتے رہو۔